ایران کی ایٹمی تنصیبات ایک بار پھر امریکہ اور اسرائیل کا نشانہ۔ ایران نے نتنز جوہری تنصیب کو فضائی حملے میں نشانہ بنائے جانے کی تصدیق کر دی۔ ایران کی ایٹمی توانائی تنظیم نے ایٹمی تنصیبات پر حملہ NPT اور جوہری سلامتی اور تحفظ سے متعلق ضابطے کی خلاف ورزی قرار دے دیا۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تنصیب سے تابکار مواد کے کسی بھی اخراج کی اطلاع نہیں ملی۔ آس پاس کے رہائشی علاقوں کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ روس کی ایران کی نتنز ایٹمی تنصیبات پر حملوں کی شدید مذمت۔ خبردار کر دیا، ایسی کارروائیاں پورے خطے کے لیے تباہ کن المیہ ثابت ہو سکتی ہیں۔ عالمی برادری سے غیر ذمہ دارانہ اقدامات کا فوری جائزہ لینے کا مطالبہ۔ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کا مشکل کی گھڑی میں ایرانی حکومت اور عوام کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان۔ ایران کے اسرائیل پر بھرپور جوابی وار۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کے تحت 72ویں مرحلے کا آغاز۔ جدید ترین میزائلوں قدر اور عماد سے اسرائیل کے شمالی اور وسطی علاقوں کو نشانہ بنایا۔ تل ابیب میں سائرن بج اٹھے، لوگ بدحواس ہو کر بنکروں کی جانب بھاگتے ہوئے نظر آئے۔ جنوبی اسرائیل کے شہر دیمونا پر ایران کا میزائل حملہ، کم از کم 20 افراد زخمی ہو گئے۔ ایران کا اسرائیلی F-16 طیارہ مار گرانے کا دعویٰ۔ کارروائی میں جدید فضائی دفاعی نظام استعمال کیا گیا۔ پاسداران انقلاب کے مطابق اب تک 200 سے زائد فضائی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ برطانیہ کا آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے امریکہ کو فوجی اڈے فراہم کرنے کا اعلان۔ ٹرمپ نے فیصلہ تاخیر کا شکار قرار دے دیا۔ امریکی میڈیا کے مطابق سعودی عرب نے بھی امریکہ کو ایران پر حملوں کے لیے کنگ فہد ملٹری بیس استعمال کرنے کی اجازت دے دی۔ ایران کا UAE کی ریاست راس الخیمہ کو خالی کرنے کا پیغام۔ برطانیہ کے ایران جنگ میں شامل ہونے پر تہران کا فوری ایکشن۔ 4000 کلومیٹر دور بحر ہند میں برطانوی جزیرے ڈیگو گارشیا پر میزائل برسا دیے۔ ایک میزائل فضائی دفاعی نظام نے مار گرایا، دوسرا بیس پر گرا لیکن کوئی نقصان نہ ہوا۔ برطانیہ نے تہران کے حملوں کو مفادات کے لیے خطرہ قرار دے دیا۔ امریکی حملے کے بعد ایران کی آبنائے ہرمز میں جہازوں کو نقصان پہنچانے کی صلاحیت کمزور پڑ گئی۔ سینٹ کام کا دعویٰ، ایران کے زیر زمین ہتھیاروں کے مرکز پر بمباری کے بعد آبنائے ہرمز میں جہازوں کو خطرہ پہنچانے کی صلاحیت کم ہو گئی۔ امریکہ نے نہ صرف اس تنصیب کو تباہ کیا بلکہ وہ مقامات بھی نشانہ بنائے جو جہازوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ امریکہ نے اب تک ایران کے 8000 سے زائد فوجی اہداف کو نشانہ بنایا۔ 130 ایرانی بحری جہازوں کو بھی ہدف بنایا گیا۔ سینٹ کام کے سربراہ ایڈمرل بریٹ کوپر کا ویڈیو پیغام۔ ایران نے جاپانی بحری جہازوں کو آبنائے ہرمز سے بحفاظت گزرنے کی یقین دہانی کرا دی۔ جاپانی جہاز تہران سے رابطہ کر کے آبنائے ہرمز سے گزر سکتے ہیں۔ ایران اور جاپان کے درمیان بحری تعاون سے تجارتی بحران کم ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا بیان۔ ایران کے خطے میں امریکی اہداف پر مسلسل حملے۔ عراق میں امریکی فوج کے وکٹوریہ بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ کویت میں بھی امریکی بیس پر حملے۔ بحرین میں امریکی 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر پھر ٹارگٹ۔ اسرائیل میں ایرانی میزائلوں نے کئی مقامات پر تباہی مچا دی۔ countries including China, if the countries that use it, China uses it 90% of their energy, Japan is 95% of the energy, it would be nice if those countries would get involved. Well, look, we can have dialogue, but I don't want to do a ceasefire. You know, you don't do a ceasefire when you're literally obliterating the other side. امریکی صدر نے ایک بار پھر ایران جنگ جلد ختم ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ امریکہ ایران میں اپنے مقاصد کے حصول کے بہت قریب پہنچ گیا۔ صدر ٹرمپ جنگ میں ساتھ نہ دینے پر نیٹو سے ناراض، اتحاد کو کاغذی شیر قرار دے دیا۔ دشمن جان چکا کہ مزید جنگ کا مطلب خطے میں اس کے فوجی ٹھکانوں کی مزید تباہی ہوگا۔ پاسداران انقلاب کے خاتم النبیین بریگیڈ کے ترجمان کا ویڈیو پیغام۔ کہا دشمن اپنے اڈے دوبارہ نہیں بنا سکے گا۔ ایرانی صدر نے مسلم ممالک کو بھائی قرار دے دیا۔ پڑوسی ممالک کے ساتھ محاذرائی نہیں چاہتے۔ ایرانی صدر کا پیغام، واضح کر دیا اختلافات کا فائدہ صہیونی طاقتیں اٹھائیں گی۔
ایرانی قوم نے متحد ہو کر دشمن کو توڑ دیا. دشمن سمجھتا تھا 1 یا 2 دن میں اسلامی نظام کا تختہ الٹ دے گا. اللہ کا شکر ہے دشمن ٹوٹ چکا. عوامی حمایت نہ ملنے پر مایوسی کے بعد جنگ شروع کی گئی. سپریم لیڈر مجتبیٰ خامنہئی کا قوم سے تحریری خطاب. پڑوسی ممالک میں فالس فلیگ آپریشن. ایران کو دوست ممالک سے لڑانے کی سازش قرار دے دیا. پڑوسی ممالک کے ساتھ محاذرائی نہیں چاہتے. ایرانی صدر کا پیغام واضح کر دیا گیا. اختلافات کا فائدہ صہیونی طاقتیں اٹھائیں گی. امریکہ کی عارضی طور پر ایرانی تیل فروخت کرنے کی اجازت. $14 ارب کا ایرانی تیل خریدا جا سکے گا. ہمارے پاس کوئی اضافی تیل نہیں. ایران نے دباؤ بڑھانے کے لیے تیل کی فروخت روکنے کا اشارہ دے دیا. ہمارے سامنے ہیں. ایک دفعہ پھر یہ فیصلہ کیا کہ وفاقی حکومت یہ سارا بوجھ خود اٹھائے گی اور تیل اور ڈیزل کی قیمتوں کو اسی جگہ کے اوپر برقرار رکھے گی. تو یہ بچت اب ہمیں پوری قوم کو کرنی ہوگی. عطا تارڑ نے آنے والے دنوں میں عالمی منڈی میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں بڑھنے کا امکان ظاہر کر دیا. ملکی سطح پر اس ہفتے پیٹرول کی قیمت میں 150 اور ڈیزل میں 250 روپے اضافہ روکا گیا. سب کو مل کر بچت کے حوالے سے آئندہ کا لاہ عمل بنانا ہوگا. وزیر اطلاعات نے ملک میں پیٹرولیم مصنوعات کے ذخائر وافر قرار دے دیے. عالمی منڈی کے حساب سے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کا تعین کیا جاتا ہے. ہر حال میں تیل کی بچت یقینی بنانا ہوگی. وزیر پیٹرولیم علی پرویز ملک کی عطا تارڑ کے ہمراہ نیوز کانفرنس. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. ملک بھر میں نماز عید کے بڑے اجتماعات. صدر آصف علی زرداری نے نواب شاہ، وزیر اعظم اور وزیر اطلاعات نے لاہور میں نماز عید پڑھی. شہباز شریف اور عطا تارڑ عوام میں گھل مل گئے. بلاول بھٹو اور وزیر اعلیٰ سندھ کی گڑھی خدا بخش میں نماز عید کی ادائیگی. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی آبائی ضلع خیبر میں نماز عید کے اجتماع میں شریک ہوئے. وزیر اعلیٰ بلوچستان نے ڈیرہ بگٹی کے غلام قادر اسپورٹس کمپلیکس میں نماز عید ادا کی. شہری سرفراز بھگٹی کے ساتھ سیلفیاں بناتے رہے. چیف آف ڈیفنس فورسز فیلڈ مارشل عاصم منیر کا عید الفطر کے موقع پر کرم کا دورہ. جوانوں اور افسران کے ساتھ نماز عید کی ادائیگی. پاکستان کے استحکام اور خوشحالی کے لیے دعائیں. فیلڈ مارشل کی بلند حوصلہ جوانوں کو شاباش. آپریشن غضب للحق میں دہشت گرد نیٹ ورکس کے خاتمے اور قیام امن کی کاوشوں پر خراج تحسین. افغانستان میں سرگرم دہشت گردوں کو پاکستان کی سلامتی کو نقصان پہنچانے کی اجازت نہیں دی جائے گی. افغان سرزمین کا پاکستان کے خلاف استعمال روکنا ہوگا. فیلڈ مارشل کا 2 ٹوک پیغام. وزیر اعظم شہباز شریف کا فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کو ٹیلی فون. عید کی مبارکباد دی. وزیر اعظم کا ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر اور نیول چیف ایڈمرل نوید اشرف سے بھی ٹیلی فونک رابطہ. سروسز چیفز کو عید کی مبارکباد دی. وطن کا دفاع کرنے والے فورسز کے جوانوں اور افسران کو خراج تحسین. صدر آصف علی زرداری کو وزیر اعظم شہباز شریف کا ٹیلی فون. عید الفطر کی مبارکباد دی. صدر اور وزیر اعظم کا علاقائی صورتحال اور اس کے پاکستان پر اثرات پر تبادلہ خیال. شہباز شریف کا بلاول بھٹو سے بھی رابطہ. عید کی مبارکباد دی. وزیر اعظم شہباز شریف اور بحرین کے شاہ حمد بن عیسیٰ کا ٹیلی فونک رابطہ. عید کی مبارکباد دی. وزیر اعظم کی بحرین کے خلاف حملوں کی شدید مذمت کا اعادہ. امت کی صفوں میں اتحاد اور ہم آہنگی کے لیے دعا. جارحیت جو ہے اسرائیل کی صورت میں جو ہے وہ جاری ہے. اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو اتحاد دے. خواجہ آصف کا ایران سمیت عالم اسلام کے خلاف صہیونی جارحیت پر اظہار تشویش. دعا ہے عرب ممالک کے معاملات بھائی چارے کے ساتھ ختم ہوں. دشمن اسلام کو شکست ہو. وزیر دفاع کی گفتگو. افغان سرزمین سے دہشت گردی ختم ہونے تک کارروائیاں جاری رکھنے کا اعلان. ایران پر ہونے والی جارحیت کو واضح طور پہ جو ہے وہ اس کی مذمت کی اور وہیں پہ ایران کی طرف سے جو ہمسایہ مسلم ممالک پر جو حملے کیے گئے ان کی بھی مذمت کی. پاکستان کو سعودی عرب، ایران اور متحدہ عرب امارات کا اعتماد حاصل.
پاکستان عالم اسلام میں اتحاد و اتفاق اور امید کی علامت۔ سینیٹر رانا ثناء اللہ کی فیصل آباد میں نماز عید کے بعد میڈیا سے گفتگو۔ اسرائیل اور بھارت کی شہ پر افغانستان سے دہشت گردی جاری۔ افغانستان پر قبضہ نہیں چاہتے لیکن اپنی سرزمین پر دہشت گردی برداشت نہیں کی جائے گی۔ کابل کو دو ٹوک پیغام۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا عید الفطر پر پیغام۔ خطے کے حالات کے پیش نظر عید سادگی سے منانے کی اپیل۔ غریب، بے سہارا اور نادار افراد کو بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہونے کی تلقین۔ جس طریقے سے پاکستان ایک ایٹمی طاقت بنا، الحمدللہ ہم سب کو ایز اے مسلمان آج عید کے دن پہ ہمیں شکر اللہ تعالیٰ کا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکرانہ ہمیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب شکر گزار ہیں اپنے رب پاک کی اس پاک ہستی سے کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ یہ کرم ہوا پاکستان پہ۔ پاکستان اسلامی دنیا میں ایٹمی طاقت کا حامل واحد ملک۔ شرجیل میمن ملک کے ایٹمی طاقت ہونے پر رب کے شکر گزار۔ ایران سمیت تمام مسلمان ممالک کو اختلافات بھلا کر ساتھ چلنا ہوگا۔ سندھ کے سینئر وزیر کی نماز عید کے بعد حیدرآباد میں میڈیا سے گفتگو۔ امریکہ کا ایران میں زمینی کارروائی اور جوہری مواد پر کنٹرول کے لیے اسپیشل آپریشنز کمانڈ کو استعمال کرنے پر غور۔ امریکی ٹی وی کے مطابق کسی بھی کارروائی کے لیے صدر ٹرمپ کے گرین سگنل کا انتظار۔ نیٹو نے عراق میں مشاورتی مشن عارضی طور پر بند کر دیا۔ اہلکار یورپ منتقل۔ مشن عراقی مزاحمتی گروپوں کی حملوں کی وجہ سے منتقل کیا گیا۔ نگراں کمانڈر جنرل ایلیکس کی آخری دستے کی روانگی کی تصدیق۔ اہلکاروں کی حفاظت سب سے اہم قرار دے دی۔ ایران کا امریکہ اور اسرائیل پر خلیج میں نجی کشتیوں کو نشانہ بنانے کا الزام۔ خبردار کر دیا، حملے جاری رہے تو سخت جواب دیا جائے گا۔ جنگ زدہ ایران میں بھی عید الفطر کا پہلا دن۔ نجف، تہران، مشہد اور قم سمیت چھوٹے بڑے شہروں میں نماز عید کے ہزاروں اجتماعات میں خواتین کی بھی بڑی تعداد میں شرکت۔ عراق میں بھی عید۔ کربلا معلیٰ میں حضرت امام حسین علیہ السلام کے روزے پر لاکھوں عقیدت مندوں نے نماز عید ادا کی۔ بھارت میں بھی مسلمان عید الفطر کا تہوار روایتی جوش و خروش سے منانے میں مصروف۔ نئی دہلی، بھوپال، ممبئی اور کولکتہ میں نماز عید کے ہزاروں چھوٹے بڑے اجتماع، لاکھوں مسلمانوں کی شرکت۔ نئی دہلی کے علاقے اتم نگر میں ہندو انتہا پسندوں کی دھمکیوں کے بعد پیراملٹری فورسز کے دستے تعینات۔ عید الفطر پر بھی مقبوضہ کشمیر میں ریاستی دہشت گردی جاری۔ مسلسل 8ویں سال سری نگر کی جامع مسجد میں نماز عید ادا کرنے نہ دی گئی۔ جامع مسجد سیل کر کے تالے ڈال دیے گئے۔ حریت کانفرنس کے رہنما میر وائز عمر فاروق بھی گھر میں نظر بند۔ عید کا میلہ خوشیوں کا ریلا، دن بھر سیر سپاٹے، شام ڈھلتے ہی شہر شہر فوڈ اسٹریٹس آباد ہو گئیں۔ کسی نے اہل خانہ اور کسی نے دوستوں کے ساتھ مزیدار کھانوں کے مزے اڑائے۔ رات گئے تک رونقیں۔ عید کے موقع پر ملک کے مختلف علاقوں میں بارش۔ لاہور اور اسلام آباد اور کوئٹہ میں بھی برسات۔ محکمہ موسمیات نے مختلف علاقوں میں مزید بارش کی پیش گوئی کر دی۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں صبح سویرے تیز ہواؤں کے ساتھ بارش۔ نماز عید کے اجتماعات کی تیاریاں متاثر۔ پولو گراؤنڈ اور نشتر پارک میں عید کی نماز نہ پڑھی جا سکی۔